بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر انام کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 18 تلاوت کی گئی ہے، جو 11ویں پارے کے 7ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ محبوب آپ فرما دیجئے، تم کہتے ہو کہ یہ قرآن جو سناتے ہو یہ سناؤ نہ سناؤ، اور کے بدل کے سناؤ، تبدیلی کرو، کوئی اور کوئی ہمیں مرضی ہماری مرضی کا سناؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے حکم نہ دیتا تو یہ میں نہ سناتا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو میں نہ سناتا، اس کی مرضی سے سنا رہا ہوں، اس کے حکم سے سنا رہا ہوں۔ اور میں تمہارے اندر ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں، 40 سال تمہارے پاس اس سے پہلے میں نے گزارے ہیں، کبھی کوئی ایسی بات سنی ہے میرے سے تم نے جو نامناسب ہو؟ کوئی عقل نہیں کرتے تم لوگ۔ اور پھر فرمایا کہ کون اس سے زیادہ ظالم ہوگا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہ کہی ہو کہ اللہ نے کہی ہے، یہ تو بڑا ظلم ہوگا۔ یا پھر اس کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے جو بڑا ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتیں، نشانیاں، معجزات آتے ہیں، انکار کرتے ہیں، حجتی کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، یہ بھی بہت بڑے ظالم ہیں۔ بے شک یہ مجرم ہے، اور یہ مجرم جو ہے یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے مکہ کے کافروں کا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے نہ نقصان دے۔ پتھر کے بت بنائے ہیں، کسی اور دھات کے بت بنائے ہیں، ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، خود ہی بناتے ہیں، خود ہی ان کو رب بنا لیتے ہیں، تو وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ ان کی عبادت کریں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ کریں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور پھر کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں اور شفاعت کریں گے۔ شفاعت کیا کریں گے؟ وہ نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ ان کو کوئی اختیار ہے۔ تم نے پتھر اٹھایا، اس کو ٹکڑے بنا کے صاف ستھرا کر کے اپنے سامنے رکھ لیا، وہ کیا شفاعت کرے گا تمہاری؟ سفارش تو وہ کرے گا اس کو اللہ اجازت دے گا، اللہ اجازت اس کو دے گا جو اس کا مقبول ہوگا۔ اور مقبولوں میں پتھر تو نہیں ہوتے، اس کے مقبول تو اس کے بندے ہیں جن کی سفارش سے شفاعت اس نے قبول کرنی ہے۔ اور پھر تم کہتے ہو نہیں یہ ہماری سفارش کریں گے، بت ہمارے۔ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، کوئی ذرہ کائنات میں ایسا نہیں اس کے علم میں نہ ہو، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں۔ کل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، اللہ کو ایسی بات بتا رہے اس کا علم نہیں ہے، اس کو تم زیادہ عالم ہو۔ یہ سفارش کریں گے، یہ ہماری دنیا میں بھی ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نظام چلا رہا ہے ہمارا، نعوذ باللہ۔ اور پھر قیامت کو مانتے نہیں ہیں، مانتے تو اس طرح اگر قیامت ہوئی، اگر بات ہوئی، اگر حساب ہوا، پھر بھی یہ ہمارے وہاں سفارش کریں گے۔ یہ وہاں کیسے سفارش کریں گے؟ یہ تو جہنم میں جائیں گے، ہمارے ساتھ جلیں گے۔ اس واسطے تم اللہ تعالیٰ کو وہ بات بتا رہے ہو جس کا اس کو علم نہیں ہے، جس کا اس کو علم نہیں وہ ہے ہی نہیں ہے، کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں کائنات میں، زمین و آسمان میں۔ سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون، جو کچھ بھی تم شرک کرتے ہو نا اس کے ساتھ، کسی بھی شے کو کسی بھی طریقے سے شریک ٹھہراتے ہو نا، اللہ تعالیٰ ان سب سے بلند و بالا اور پاک ہے، عظمت والا ہے، شان والا ہے، کوئی بھی کسی طریقے سے بھی کسی کام میں بھی اس کا شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اعمال میں، کوئی شریک اس کا نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور اس کا شریک تو وہ ہو جو اس کے برابر کا ہو، اس کے برابر کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر شے کا وہ خود مالک ہے، بنانے والا بھی خود ہے، جب چاہے مٹا دے اس کو، یہ شریک کیسے ہو جائے گا اس کا؟ تو ہمیں کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو جو بالکل عقل کے خلاف ہے، سمجھ کے خلاف ہے،
بالکل جہالت کی باتیں ہیں کہ پتھروں کا پکڑا بنا لیا، یہ ہمارے محبوب ہیں، یہ خدا ہیں، ہماری مدد کریں گے، ہماری سفارش کریں گے۔ بعض لوگ اس سے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کوئی سفارش نہیں کرے گا، یہ بات غلط ہے۔ قرآن پاک سے حدیث پاک ثابت ہے کہ سفارش شفاعت ہوگی، اللہ کے نیک بندے شفاعت کریں گے، نبی شفاعت کریں گے، ولی شفاعت کریں گے، معصوم بچہ جو فوت ہو گیا کسی کا وہ شفاعت کرے گا، قرآن پڑھا ہے وہ شفاعت کرے گا، روزہ رکھے رمضان شفاعت کرے گا، حضرت کا بوسہ دیا حضرت شفاعت کرے گا۔ سب باتیں دلائل کے ساتھ قرآن سنت سے برحق ہیں اور ثابت ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ العالمین۔